شریف کی ذات پاک کے لیے، اور تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج 1442 ہجری سال کا یہ ماہ مبارک جسے رمضان مبارک کہا جاتا ہے، آج اس کا پہلا جمعہ ہے اور 3 تاریخ ہے، 3 رمضان شریف کی تاریخ ہے، اور آج چند ایک موضوعات اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سب پر لب کشائی کی توفیق عطا فرمائے اور ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ آج کی 3 تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ بڑی صاحبزادی کا نام مبارک حضرت بی بی زینب ہے، دوسرے نمبر پہ حضرت بی بی رقیہ، تیسری صاحبزادی کا نام حضرت ام کلثوم، اور چوتھی صاحبزادی حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا۔ آج حضرت بی بی فاطمہ الزہراء کا عرس مبارک ہے، آپ کا یوم وصال ہے، لہذا چند ایک محبت بھرے کلمات حسنین کریمین کی پیاری اماں جان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت تھی، سرکار کو اپنی ساری امت سے بہت زیادہ محبت ہے، اور سرکار نے اپنی اولاد پاک سے محبت کر کے ہمیں بھی یہ سبق عطا فرما دیا کہ اولاد اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اولاد سے اس لیے پیار کیا جائے کہ ایک تو یہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری یاد رہ جاتی ہے، اور دوسرا یہ اپنے آباء و اجداد اور خاص طور پر والدین کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اولاد جتنا نیک کام کرتی جائے گی، ماں باپ اگر بے شک قبروں میں بھی چلے جائیں ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، اچھی اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ لیکن دل تنگ نہ ہو، اگر کسی کو اولاد نہ ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اول تو جھولی پھیلا کر عرض کیا جائے، مالک کرم فرما دے گا، کبھی نہ کبھی ضرور کرم فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس بات پر گواہی دی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر مبارک تقریباً 100 سال کے قریب تھی جب اللہ پاک نے پہلا بیٹا حضرت اسماعیل عطا فرمایا، بڑھاپے میں، تو وہ قادر ہے عطا فرمانے پر۔ اور دوسری مثال حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک بھی 100 سال کے قریب تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے تیری ذات پر یقین کامل ہے، اب میرے بال سفید ہو گئے ہیں، مہربانی فرما مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول فرمایا، ارشاد فرمایا، اے میرے زکریا تو نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، میں رب اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہوں، تجھے عام بیٹا نہیں عطا فرماؤں گا، نبی عطا فرماؤں گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے سر پر نبوت کا تاج پہن کر بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے آئے۔ تو
قرآن پاک نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ بشارت ملی تو عرض کی مولا مجھے تیری ذات پر یقین کامل ہے کہ تو عطا فرمانے پر قادر ہے، پر اگر کوئی نشانی عطا ہو جائے تو میرا دل اور خوش ہو جائے گا. تو مالک کی طرف سے حکم ہوا اے میرے زکریا جب تجھے بیٹا عطا ہونے والا ہوگا تو نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا. اب مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کی کیا حکمت ہے. فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان 3 دنوں میں کسی اور سے بات نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ وہ تجھے بیٹا مل رہا ہے ہر وقت 3 دن اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. آپ پھر اسی طرح نشانی ظاہر ہوئی، آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، اور جب کسی اور سے بات کرنے کا ارادہ فرماتے یا کوئی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا آپ کی زبان بند ہو جاتی، بول نہ سکتے. تو جب آپ کو یہ نشانی نظر آئی تو پھر یقین کامل ہو گیا. پہلے یقین کامل تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں شکر اور زیادہ کر دیا، اور اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کو بیٹے نہیں ملتے، اولاد نہیں ملتی، ان کی توجہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جانی چاہیے. ان کی بھی اولاد نہیں تھی لیکن آج بھی ان کا نام روشن ہے. کیوں کہ اولاد، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم اولاد کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے نام کو روشن کرے گی، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جسے میں شہرت عطا فرماؤں وہی مشہور ہو جاتا ہے. اولاد کا وہ محتاج نہیں رہتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، اور آج 1000 سال گزر گیا ہے، آج بھی بچہ بچہ امام غزالی کو جانتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی اولاد نہیں تھی، آج بھی پوری دنیا میں جہاں بابا فرید کا ذکر ہوتا ہے وہاں نظام الدین اولیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے شہرت اور عزت اور وقار عطا فرمانے والا ہے. ہمیں بھی جھولی پھیلا کر اس کی بارگاہ سے یہ عرض کریں یا رب العالمین ہمیں بھی دین اور دنیا کی نعمتیں اور خیرات عطا فرما. تو نبی پاک علیہ السلام کو اپنی ساری امت سے بہت زیادہ پیار تھا اور اپنی اولاد سے بھی بہت زیادہ پیار فرماتے تھے. حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سے آپ کو زیادہ پیار اس لیے تھا، احادیث کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ حضرت خاتون جنت جب آتی تھی تو آپ اٹھ کر ان کا استقبال فرماتے تھے، ان کا ہاتھ لے کر چومتے تھے. اور جس مسند پر نبیوں کا سردار جلوہ فرما ہوتا تھا، سرکار حضرت فاطمہ کو اسی جگہ پر بٹھاتے تھے. آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا کہ کیا حضور کو باقی بیٹیوں سے پیار نہیں تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، باقیوں سے بھی پیار تھا، لیکن وہ بڑی 3 بیٹیاں صاحبزادیاں وہ چونکہ شادی شدہ ہو کر اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا ابھی بچپن ہی میں تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا. تو پھر سرکار نے فرمایا میری باقی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں وہ شاد و آباد ہیں، لیکن اے فاطمہ آج کے بعد میں محمد تمہیں ماں کا پیار بھی دوں گا، باپ کا پیار بھی دوں گا. اس لیے آپ ان کی زیادہ دلجوئی فرماتے تھے کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال مبارک ہو چکا تھا. اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ساری امت مسلمہ کی خواتین کے لیے آپ ایک مثال ہیں. امہات المومنین بھی مثال ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور سرکار کی صاحبزادیاں بھی، حضور کے صاحبزادے بھی، اور حسنین کریمین کا یہ اعزاز منفرد ہے کہ وہ نواسہ ہونے کے باوجود وہ بھی آل رسول میں داخل ہیں.
بلکہ سرکار نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک بہت مختصر سی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ صرف 28 سال، کچھ روایات میں آتا ہے 29 سال، کچھ میں آتا ہے 30 سال، بس اسی کے راؤنڈ اباؤٹ آپ اس دنیا میں تشریف لائیں اور نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس وقت آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں اور سرکار کی ساری امت کے لیے دعاؤں میں مصروف رہتی ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں وہ اعزاز عطا فرمایا، وہ سعادت عطا فرمائی۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر امام حسنین کریمین کو اور حضرت زینب کو اور حضرت ام کلثوم کو، یہ 2 صاحبزادیاں ہیں آپ کی اور 2 صاحبزادے ہیں، ان کو جب پیار سے سلا دیتی تو پھر مصلے پر کھڑی ہو جاتی اور اتنا لمبا قیام فرماتی، اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ خواتین کو حکم یہ ہے، اور اتنا لمبا قیام فرماتی اور رکوع کرتی، پھر سجدہ کرتی، نفل پہ نفل پڑھتی، اور جب حضرت بلال حبشی فجر کی اذان پڑھا کرتے تو آپ نوافل سے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتی، یا رب العالمین، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری فاطمہ کے ابھی سجدے پورے نہیں ہوئے۔ اتنا شوق تھا آپ کو عبادت کے ساتھ۔ آج کل اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں کو بھی، ہماری خواتین کو بھی یہ بات جا کر سنائیں کہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن کی عزت اور وقار کی نشانی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ سب لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمایا ہے۔ اور آج کل یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ تو یوں سمجھ لو کہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ رمضان شریف ایسا انعام والا مہینہ ہے، اس میں اگر نفل پڑھو گے تو فرضوں کا ثواب پاؤ گے، اور اگر کوئی فرض پڑھے گا تو اسے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کوئی بھی نماز رمضان شریف میں رہنے نہ پائے، کوئی نماز تراویح رہنے نہ پائے۔ نماز تراویح میں خاص طور پر شرکت کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو 2 دوست بنایا ہے۔ وہ 2 دوست کون سے ہیں؟ ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے رمضان۔ ان دونوں کو اللہ پاک نے آپس میں ایسی دوستی عطا فرمائی ہے کہ جب قرآن پاک کے نازل کرنے کی باری آئی تو اللہ نے رمضان کا انتخاب فرمایا، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ تو دن کو رمضان شریف کا احترام کریں اور رات کو قرآن پاک سے پیار کریں۔ سرکار فرماتے کل ان دونوں کو قیامت والے دن اللہ پاک ایک مثالی جسم عطا فرمائے گا۔ رمضان شریف بھی جسم کے ساتھ آئے گا اور قرآن پاک بھی ایک مثالی جسم کے ساتھ مجمع حشر میں یہ دونوں اللہ کے پیارے تشریف لائیں گے۔ کسی بندے کو، کسی گناہگار کو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی ایک آگے بڑھے گا، فرشتوں کو کہے گا رک جاؤ، فرشتے رک جائیں گے، یہ آگے بڑھ کر اس گناہگار کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ اسے تو ہمیں دوزخ میں پھینکنے کا حکم ملا ہے، حکم ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ قرآن پاک یا رمضان شریف دونوں میں سے کوئی ایک، کسی کو قرآن پکڑے گا اور کسی کو رمضان شریف چھڑائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ پاک پوچھے گا اے میرے رمضان اور اے میرے قرآن، مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ یا رب العالمین اس مجرم کی رہائی مانگنے آئے ہیں، اس گناہگار کی بخشش مانگنے آئے۔ تو ارشاد ہوگا اے رمضان اور اے قرآن،
میں نے تم دونوں کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی اور اس کو جنت میں لے جاؤ. ذرا یہ تو بتاؤ آج اس کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ تو قرآن پاک فرمائے گا اور رمضان شریف فرمائے گا یا رب العالمین اس بندے نے دنیا میں ہم سے پیار کیا، آج ہم اس پیار کا اس کو بدلہ دینے کے لیے جنت میں لے جانے کے لیے. تو کبھی بھی عشاء کی نماز فرض پڑھنے کے بعد نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے. کچھ لوگ آج کل ٹی وی پر سوشل میڈیا پر نئے نئے عالم کھڑے ہو گئے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انہوں نے علم کس مدرسے سے حاصل کیا ہے، کس استاد سے پڑھ کر آئے ہیں. بس خود کتابیں پڑھ کے عالم بن گئے اور فتوے پہ فتویٰ دے رہے ہیں. تو ان کے پیچھے نہ جائیں، ان کی گمراہی کی طرف نہ جائیں، بلکہ جو عقیدہ اور جو مسلک اور جو تعلیمات ہمیں بابا فرید نے عطا فرمائی ہے وہ اسی کو پکڑے رکھو. بابا صاحب کا یہ فرمان ہے، داتا صاحب کا یہ فرمان ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اس میں کبھی بھی سستی نہ کیجیے. کچھ لوگ پڑھ کے 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ 10 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. بلکہ قرآن پاک کو سننا، اور جب حفاظ کرام قرآن پاک سنتے ہیں تو یہ نبی پاک علیہ السلام اور حضرت جبریل امین کی سنت پر عمل کرتے ہیں. حضور بھی ہر سال رمضان شریف میں جبریل امین کو قرآن پاک سنایا بھی کرتے تھے، اس سے سنا بھی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں عبادت میں سستی سے بچائے. یہ رحمت کا اور بخشش کا مہینہ ہے، اس کی طرف متوجہ رہیں. دن کو روزہ رکھیں اور رات کو قرآن پاک کی تلاوت سنیں بھی صحیح اور قرآن پاک کی زیارت بھی کریں. اللہ پاک ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.